واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سب کے پاس ایک جیسے برابر رزق ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ تو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، رزق میں، اب وہ لوگ وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں، تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گی؟ تو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، ایسا ہے نا؟ کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے۔ کچھ لوگوں کی تو دنیا میں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی دولت ہے، کیلکولیشنز میں نہیں آتے، وہ اتنا رزق دیے۔ بہرحال بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں، جو غلام ان کی ملکیت میں ہیں، تاکہ وہ بھی رزق میں برابر ہو جائیں۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کوئی بندہ کروڑ پتی ہے، اس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، تو وہ 5 کروڑ روپے اپنے غلام کو دے دے، یا اپنے نوکر کو دے دے، یا اپنے ڈرائیور کو دے دے، یا اپنے کسی کو بھی دے دے، مالی کو دے دے؟ کبھی دیکھا آپ نے اسے؟ یا اپنی وراثت میں 50% اس کو دے دے اور 50% خود رکھ لے؟ ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس آیت کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ نجران کے عیسائی ان کے متعلق نازل ہوئی تھی، جن کا پہلے بھی بیان میں کئی دفعہ ذکر گزر چکا ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ آیت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ تو اصل میں بت پرست، جو لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ مثال اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرما رہے۔ بت پرستوں کی، بت پرست کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال ان کے لیے بیان فرما رہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے، اپنے برابر نہیں بناتے، اپنے برابر بننے نہیں دیتے، تو پھر تم میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے بنا سکتے ہو؟
یہ بت پرستوں کو مثال اور شرم اور حیا دلائی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں، اپنی دولت میں 50% کا مالک نہیں بناتے، ساتھ مالک نہیں، ان کو اس کی ملکیت نہیں دیتے، تو پھر تم میری مخلوق کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام میرے بندوں میں سے ہیں، میری مخلوق میں سے ہیں، فرشتوں کو اور ان نبیوں کو میں نے بنایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کسی نے کہنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہہ دیا کہ بیٹی ہیں، تو جب تم اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں اور اپنی دولت میں اپنے اس میں برابر کا حصہ نہیں دیتے، تو میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو تم میرے برابر کیسے لا کر کھڑا کر سکتے ہو؟ کہ ان کو بھی تم میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرو، اور پھر ان بتوں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہو میرے مقابلے کے اوپر کہ یہ بھی معبود ہیں، ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے، ان کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے اور اپنی مال اور دولت میں ان کو حصے دار نہیں بناتے، تو تم میرے بندوں کو میرے برابر کیسے لا کر کھڑے کر سکتے ہو؟ اور ان کو میری عبادت کے اندر تم کیسے برابر کا شریک قرار دے سکتے ہو کہ یہ بھی عبادت کے اندر برابر کے شریک ہیں جو ان سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور بت جو ان سے ہیں۔ اب مشرکین نے بتوں کو فرشتوں اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر لیا، حالانکہ وہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اصل میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب اس کی ایک دوسری تفسیر، اللہ نے بعض کو بعض رزق کے اندر فضیلت دی ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بندہ 1000 پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، ایسے ہی ہے نا دنیا کے اندر۔ یہ ملینئر ہے، یہ بلینئر ہے، یہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ یہ چلی کہ کسی شخص کا دولت کے اندر امیر ہونا، دولت کے اندر امیر ہونا اس لیے نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ، جیسے قارون نے کہا تھا، اگر آپ کو قصہ کئی دفعہ مجھ سے سنا ہی قرآن کریم کا، جب اس کو کہا گیا کہ تمہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے تو اللہ کے راستے میں نکالو، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ دولت میری محنت، میرے علم نے مجھے دی ہے، میری محنت اور میرے علم نے، جو میرے پاس علم تھا۔ تکبر اور غرور، کبھی بھی یہ بات مت کریں، خوف کھائیں۔ یہ جو لفظ میں ہے نا، میں، یہ بندے کو آسمانوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیتا ہے، پہلوان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، امیر کبیر کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میری محنت ہے، یہ میرا علم ہے، یہ جو دولت میرے پاس ہے، کہ میری جن تہ خانوں کے اندر میری دولت کے انبار موجود ہیں، سونا اور چاندی اور جواہرات، ان میرے خزانوں کے جو تالوں کی چابیاں ہیں
وہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تھی، تو اس کی دولت کا کیا عالم ہوگا؟ گولڈ اور چاندی کے شہروں کے شہر اس کی دولت میں آباد تھے۔ اس نے کہا یہ علم کی وجہ سے ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، میری کوشش کی وجہ سے ہے، میری ہمت کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، جو میں نے کی جان سی ہے۔ اور اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ ذرا غریب ہے، یہ فقیر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم کی کمی ہے، اس کے پاس علم کی کمی ہے جن سی ہے، یہ اس لیے فقیر ہے۔ نہیں، جو اس وقت پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے وہ ان پڑھ جاہل ہے، ان پڑھ جاہل ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس شخص کے پاس اگر دولت کی کمی ہے تو شاید اس کے پاس علم کی کمی ہے، اس نے محنت نہیں کی، نہیں، یا اس کے پاس عقل کی کمی ہے جو ان سی ہے۔ مال اور دولت کی یاد رکھیں، مال اور دولت کی کثرت ہے یا قلت ہے، یہ فقط اور فقط اللہ کے فضل اور کرم کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتی ہے، نہ کسی کا علم، نہ کسی کی محنت، نہ کسی کا سمجھدار ہونا۔ میں نے کئی مثالیں ہیں میرے پاس، میں نے دو بھائیوں کو دیکھا، ایک بہت پڑھا لکھا اور ایک بالکل انگوٹھا چھاپ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، اور وہ جو پڑھا لکھا بندہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی ڈگریاں اور بڑا فلانا، ٹھیک ہے اس نے ایک اچھی زندگی گزاری، وہ جو انگوٹھا چھاپ تھا وہ اربوں خربوں پتی بندہ ہو گیا۔ نام نہیں میں لینا چاہتا۔ پھر میں نے ایک خاندان کے اندر دو بھائیوں کو دیکھا، ایک بندہ بڑا ہی ذہین، بڑا ذہین، لوگ کہیں، میں خود دیکھتا تھا، لوگوں کی باتیں سنتا تھا، لوگ کہیں یہ یار اس بندے نے تو کمال ہی کر جانا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا بھائی، وہ بالکل ہی سادہ سا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی فیزیبلٹی رپورٹس نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی وہ کیلکولیشنز نہیں۔ وہ بندہ بڑا پڑھا لکھا، وہ انگریزی فلانا۔ میں نے ساری زندگی اس خاندان میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ وہ جو بندہ تھا، علم کہاں گیا، علم کہاں گیا؟ فقیروں والی زندگی، اور جو بالکل سادہ سا بندہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہوں والی زندگی عطا فرما دی۔ ایسے میں نے اپنی زندگی میں بڑے واقعات دیکھی ہیں۔ تو اصل چیز مال اور دولت کی کثرت اور قلت یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے علم کے اوپر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، نہیں ہے، نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے آپ کے نصیب اور مقدر میں جو لکھ دیے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا۔ بھلے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بھلے آپ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ میں، آپ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، وہ اللہ نے آپ کے نصیب میں پہنچا دینا۔ اسی لیے میرے حضور قبلہ کعبہ، عالم علمی، فاضل لذی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جب سچ بول کر رزق تو وہی ملنا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، تو پھر جھوٹ بول کر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ملنا ہے۔
اس لیے یہ علم کی بات ہی نہیں ہے، یہ سمجھداری اور عقل اور ہوشیاری کی بات ہی نہیں ہے. نہیں، اگر اس چیز کے اوپر ایمان کامل ہو جائے جلسہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ جتنا چاہے اندازے کے مطابق اس کو پتہ کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، ورنہ فساد برپا ہو جاتا. میں نے دیکھا بڑے بڑے ڈگریوں والے، آپ نے دیکھا ہوگا، میرے پاس سائیکلوں کی پر آ رہی ہوتی ہیں، سائیکلوں موٹر سائیکلوں پر ان پڑھ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیوں میں آ رہی ہوتی ہیں. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، ایسے ایک نہیں درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں. اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم، بس اس کے اوپر اللہ نے جس کے لیے جو رزق لکھ دیے. کیا فرمائے؟ قل اللہم مالک الملک، وہی تو ہے سارے ملکوں کا بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے سلطنت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک اور سلطنت لے لے واپس. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کے لیے چاہے عزت کا دروازہ کھول دے، جس کے لیے چاہے ذلت کا دروازہ کھول دے، کیونکہ ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں، آپ کی محنت کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی. کیوں کہ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ سنائی، بڑی پیاری کمال، مسلم شریف کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو فقراء مہاجرین تھے، فقراء مہاجرین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو مالدار لوگ ہیں ہمارے اندر ہی، صحابہ کرام کے اندر یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ تو بلند درجات کے اوپر پہنچ گئے اور یہ جنت بھی لے گئے. جو فقراء مہاجرین تھے حضور کو آ کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے اندر یہ جو امیر کبیر لوگ ہیں، یہ جو ان سے ہیں، یہ تو بلند درجات پر بھی پہنچ گئے اور یہ جنت کو بھی لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی نا تو حضور حیران ہوئے. اچھا وہ کیسے؟ کیا وجہ ہے؟ کیسے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ بلند درجات بھی لے گئے اور جنت بھی لے گئے جو ان سے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں جو امیر کبیر لوگ ہیں، اور روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، ہم فقیر ہیں، اور روزہ وہ بھی رکھتے ہیں جو امیر ہیں. یا رسول اللہ، مگر وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے. تو وہ درجات میں بھی بلند ہو گئے، جنت بھی لے گئے. آپ بات سمجھیں؟ حضور سے کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، دیکھیں جو فقیر، جو امیر ہیں، وہ بلند درجات بھی لے گئے، درجات بھی بلند ہو گئے اور جنت بھی دائمی لے گئے. یا رسول اللہ، یعنی ان کا مقصد ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم فقیر ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ کیسے وہ جنت لے گئے اور اعلیٰ مقام لے؟ کہ یا رسول اللہ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں،
روزے ہم رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، مگر صدقہ اور خیرات ہم نہیں کرتے، وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ غلام آزاد ہم نہیں کرتے، غلام آزاد وہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے مال دیا، وہ والی بھی ساری نیکیاں اور بلند درجات لیتے چلے جا رہے ہیں، بلند درجات لیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی نا، بات تو وہ ایک صحیح کر رہے تھے نا، تو حضور نے فرمایا اچھا چلو میں نا تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، جن درجوں کو انہوں نے پایا نا تم بھی وہی درجے پالو گی۔ جن درجوں کو انہوں نے پایا تم بھی وہی درجات پالو گے جو ان سے، جس پر وہ تم پر سبقت کر رہی ہیں، اور تم اپنے بعد والوں پر سبقت حاصل کر لو گی، تم سے کوئی بھی افضل نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، نماز میں تو وہ بھی وہ ساری نیکیاں لے جاتے ہیں جو وہ تم بھی لے رہی ہو، زکوٰۃ میں، روزوں میں بھی وہ جو تم لے رہی ہو وہ بھی لے رہی، مگر صدقہ خیرات میں وہ زیادہ ہی، یعنی اب وہ تم نہیں کر سکتے تو وہ سارا ثواب ان کو جا رہا ہے، غلام تم نہیں آزاد، وہ سارا ثواب لیتے جا رہے ہیں غلام آزاد کر کے۔ چلو تو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ تم سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوگا، تم جون سے نا تم ان سے آگے نکل جاؤ گے جون سے، اور تم ان کے درجے کو پا لو گی۔ حضور نے ان کو یہ بات بتائی، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ ان کا درجہ پالے گا اور ان سے بہت افضل ہو جاؤ گی تم جن سے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں۔ حضور نے فرمایا تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تم نے یہ پڑھنا ہے۔ اب جب تم یہ پڑھو گے نا تو پھر تم سے کوئی شخص افضل نہیں ہوگا، تم بہت افضل ہو جاؤ گے۔ ہاں کیونکہ تم میں جو لوگ یہ عمل کر رہے ہوں گے اور جن سے تم ان کے درجے کو پالو گے جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ ہم سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور جنت لے گئے جن سے۔ اب وہ بڑے خوشی ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، یعنی روزوں میں تو چلو ہم بھی روزے وہ بھی روزے، نمازیں ہم بھی نمازیں، مگر ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تھے، غلام آزاد نہیں کر سکتے تھے، وہ زیادہ نیکیاں کر جاتے تھے، اس وجہ سے یہ اچھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ پڑھیں گے سب جن سے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں وہ جو عمل بتایا تھا کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، وہ عمل تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو پھر چاہے عطا کرے، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔